صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نئی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام کا تیسرا پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ امیر المومنین حضرت عمر عدالت کے کمرے میں۔ عدالت و انصاف کا ایک بڑا معیار عام مساوات کا لحاظ ہے، یعنی عدالت کے کمرے میں امیر و غریب، شاہ و گدا سب برابر ہونے چاہیے۔ زید بن ثابت کی عدالت میں ایک شخص ابی نے حضرت عمر پر کوئی مقدمہ دائر کر دیا۔ آپ عدالت میں گئے، زید نے تعظیم دی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے۔ یہ کہہ کر جہاں ابی تھا وہاں بیٹھ گئے۔ ابی کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، حضرت عمر کو دعویٰ سے انکار تھا۔ ابی نے قاعدہ کے مطابق حضرت عمر سے قسم لینی چاہی، لیکن زید ان کے رتبے کا پاس کر کے ابی سے درخواست کی کہ امیر المومنین کو قسم سے معاف رکھا جائے۔ حضرت عمر اس طرفداری سے ناراض ہو گئے اور فرمایا جب تک تمہارے نزدیک ابی اور عمر دونوں برابر نہ ہوں تم منصب قضا کے قابل نہیں سمجھے جا سکتے۔ حضرت عمر کا ارشاد کہ ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف موقعوں پر تحریر و تقریر سے جتا دیا کہ ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے اور ادنا سے ادنا آدمی بھی کسی کے آگے ذلیل ہو کر نہیں رہ سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر بن العاص گورنر مصر کے فرزند نے ایک قبطی کو بے وجہ مارا۔ آپ نے اس قبطی کے ہاتھ سے مجمع عام میں اسے سزا دلوائی اور عمر بن العاص اور اس کے بیٹے سے کہا تم لوگوں نے آدمیوں کو غلام کب سے بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے برسر ممبر کہا اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص وہیں کھڑا ہو گیا اور تلوار نیام سے کھینچ کر بولا تمہارا سر اڑا دیں گے۔ حضرت عمر نے اسے آزمانے کے لیے ڈانٹ کر کہا کچھ خبر ہے کس کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں تمہاری شان میں۔ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ ایسے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں کہ میں ٹیڑھے راہ پر چلوں تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔ خلیفہ وقت کی ذاتی رائے کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ فتح عراق کے بعد اکثر مسلمانوں نے عیسائی عورتوں سے شادیاں کر لیں۔ حضرت عمر نے حذیفہ بن علیمان کو لکھا مجھے یہ امر ناپسند ہے۔ انہوں نے جواب میں لکھا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا شرعی حکم؟ حضرت عمر نے لکھا یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جواب آیا آپ کی ذاتی رائے کی پابندی ہم لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے تمام اموالوں کا مال و اسباب نیلام کر کے آدھا بیت المال میں داخل کر دیا۔ ایک عامل ابو بکرہ نے جرأت دکھائی اور لکھا کہ اگر یہ مال خدا کا تھا تو سارا ہی بیت المال میں داخل کر دیا ہوتا، اگر یہ مال ہمارا تھا تو اس میں تم کو لینے کا کیا حق ہے؟ اگر لوگ کچھ نہ کہیں تو بے مصرف ہیں اور اگر ہم نہ مانیں تو ہم بے مصرف۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا اے عمر خدا سے ڈر۔ ایک شخص نے جھڑکا تو آپ نے فرمایا کہنے دو، اگر یہ لوگ نہ کہیں تو بے مصرف ہیں اور اگر ہم لوگ نہ مانیں تو ہم بے مصرف ہیں۔ ایک مرتبہ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، راہ میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے، پوچھا حضرت عمر کا کچھ حال معلوم ہے؟ اس نے کہا شام سے روانہ ہو چکا ہے، لیکن خدا اس کو غارت کرے کبھی میرا حال نہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا اتنی دور کا حال عمر کو کس نے معلوم ہو سکتا ہے؟ بولی رعایا کا حال اس کو معلوم نہیں تو خلافت کا بوجھ کیوں اٹھایا تھا؟ حضرت عمر کو یہ سن کر سخت دقت ہوئی، دیر تک متاثر رہے اور اس کی ضروریات کے بہم پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت عمر نے چادروں کی تقسیم پر اپنی صفائی پیش کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو سنو، ابھی یہاں تک ہی کہا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر کہا ہم نہ سنیں گے اور نہ مانیں گے۔ سبب پوچھا تو کہا مال غنیمت میں جو چادریں آئی تھیں وہ سب کو حصہ رسدی تقسیم ہو گئیں، لیکن آپ کے بدن پر ایک کرتا ہے اور ایک چادر ہے، اور کرتا جو ہے وہ بھی چادر ہی کا بنا ہوا ہے۔ جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ اس قدر کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، ہم نہ سنیں گے اور نہ مانیں گے۔
حضرت عمر فاروق نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، یہ صحیح ہے کہ سب کو ایک ایک چادر ہی ملی ہے۔ امیر المومنین نے بھی ایک ہی چادر لی ہے، لیکن کرتا جس چادر کا بنا ہوا ہے وہ میرے حصے کی چادر ہے۔ اعتراض کرنے والے نے جب یہ سنا تو کہا، ہاں فرمائیے، ہم سننے اور سن کر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی مورخ سیرت النبی نے اس واقعے کو ایک خوبصورت نظم میں یوں ادا کیا ہے۔ ایک دن حضرت فاروق نے ممبر پہ کہا، میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور۔ ایک دن حضرت فاروق نے ممبر پہ کہا، میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور۔ ایک نے اٹھ کے کہا، یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور۔ چادریں مال غنیمت میں جو اب کے آئیں، صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئیں سب کے حضور۔ اب جو یہ جسم پہ تیرے نظر آتا ہے لباس، یہ اسی لوٹ کی چادر سے بنا ہوگا ضرور۔ مختصر تھی وہ ردا اور تیرا قد ہے دراز، ایک چادر میں تیرا جسم نہ ہوگا مستور۔ گرچہ وہ حد مناسب سے بڑا جاتا تھا، سب کے سب مہر بلب تھے، چہ اناس و چہ ذکور۔ اپنے فرزند سے فاروق معظم نے کہا، تم کو ہے حالت اصلی کی حقیقت پہ عبور۔ بولے یہ ابن عمر سب سے مخاطب ہو کر، اس میں کچھ والد ماجد کا نہیں جرم و قصور۔ اپنے حصے کی بھی میں نے انہیں چادر دے دی، واقعہ کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور۔ نکتہ چین نے یہ کہا اٹھ کے کہ ہاں اے فاروق، حکم دے ہم کو کہ اب ہم اسے مانیں گے ضرور۔ اپنی معزولی پر حضرت خالد بن ولید کی حضرت عمر سے گفتگو۔ حضرت خالد سیف اللہ سپہ سالار اسلام ملک پر ملک فتح کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی خالد بن ولید کی معزولی کے احکام جاری کر دیے، اور یہ حکم انہیں اس وقت پہنچا جب وہ جنگ میں مصروف تھے۔ حضرت خالد بن ولید اتنا بڑا سپہ سالار تھا کہ تمام بادشاہ اس کے نام سے کامتے تھے۔ انہوں نے بلا چون و چراں اس حکم کی تعمیل کی اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے مدینہ آئے اور عرض کیا، امیر المومنین، خدا کی قسم تم میرے معاملے میں ناانصافی کرتے ہو۔ حضرت عمر کو خالد بن ولید سے شکایت تھی کہ وہ باوجود تاکید کے فوج کے اخراجات کا حساب نہیں بھیجتے تھے۔ فرمایا، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ عرض کیا، مال غنیمت حصہ رسدی جس سے اب بھی 60,000 روپے سے جس قدر زیادہ نکلے بیت المال میں داخل کر لی جائے۔ چنانچہ 20,000 زیادہ نکلے جو بیت المال میں جمع ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، خالد تم مجھ کو بہت محبوب ہو اور میں تمہاری عزت بھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تمام عمالان ملکی کو خط لکھ دیا کہ خالد کی کسی بدعنوانی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا گیا، بلکہ محض اس وجہ سے کہ ان کی شاندار فتوحات سے لوگ ان کے زیادہ مداح ہوتے جا رہے تھے، اور میں نے یہ دکھانے کے لیے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان کو معزول کر دیا۔ ادھر یہ اطاعت کہ سپہ سالاری کے عہدے سے معزول ہونے میں کوئی عذر نہیں، اور ادھر یہ صاف گوئی اور حریت کہ خلیفہ وقت کے روبرو کہہ دیا کہ آپ میرے معاملے میں ناانصافی کرتے ہیں۔ شور و شر اور فتنہ و فساد کا نام کہیں نہیں۔ ایک شخص کو احتمال اندیشہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے ہوتے ہوئے کسی فتنہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اس قدر احتساب کرتے تھے کہ ایک بار حضرت خالد بن ولید نے کسی شاعر کو قصیدہ پڑھنے پر انعام دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اتنی بات پر بھی ان کی پرسش کی اور کہا، اے خالد، اگر آپ نے شاعر کو رقم بیت المال سے ادا کی ہے تو یہ خیانت ہے، اور اگر یہ رقم اپنی جیب سے ادا کی ہے تو یہ فضول خرچی ہے۔ کیا اس پرخلوص آزادانہ گفتگو اور اطاعت شیاری کا نمونہ پھر کوئی زمانہ دیکھے گا؟ لڑکی نے کہا، حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے خادم اسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے آواز سنی کہ ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے امیر المومنین نے منادی کرائی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر فروخت نہ کرو۔ عورت نے کہا، یہاں امیر المومنین ہیں نہ منادی کرنے والا۔ لڑکی نے کہا، امیر المومنین نہیں، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ اس لڑکی کے بطن سے عاصم پیدا ہوئیں جو عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک بخت اور زاہد و عابد خلیفہ
اور اسلام کے پہلے مجدد کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اسلام نے سب کو ایک آواز سے بلایا، جو پیچھے آئے پیچھے رہ گئے۔ سرداران قریش ایک مرتبہ حضرت عمر کی ملاقات کو آئے۔ حضرت صہیب، بلال وغیرہ آزاد شدہ غلام بھی تھے، جو دنیاوی حیثیت سے معمولی درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے اول انہی لوگوں کو بلایا کیونکہ وہ پہلے آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان جو زمانہ جاہلیت میں تمام قریش کے سردار رہے تھے، یہ امر سخت ناگوار گزرا۔ ساتھیوں سے کہنے لگے، کیا خدا کی قدرت ہے، غلاموں کو دربار میں جانے کی اجازت ہے اور ہم باہر بیٹھیں؟ سرداران قریش میں کچھ حق شناس بھی تھے۔ ایک نے کہا، اسلام نے سب کو ایک آواز سے بلایا، جو پیچھے آئے آج پیچھے رہنے کے مستحق ہیں۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنس۔